ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. تصویر نہیں کھینچیے، صرف ریکارڈ کیجیے. گرامی قدر حاضرین مجلس، عمائدین ملت اور وہ ساری خواتین جہاں تک میری آواز پہنچ رہی، میں چند منٹوں میں آپ کے سامنے اللہ تعالی کی معرفت کا بیان کروں گا. ہم انسان ہیں اور ہمیں اللہ تعالی نے پیدا فرمایا عالم ارواح میں. 4 عالم ہیں. عالم ارواح میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا اور پھر عالم ناسوت میں، عالم اجسام میں، یعنی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا. اور ایک عالم برزخ ہے، قبر کی زندگی، اور پھر عالم آخرت ہے. اللہ تعالیٰ نے 4 عالم پیدا فرمائے. ایک عالم ارواح جہاں روحوں کو پیدا فرمایا، اور ایک عالم دنیا جس میں ہم جی رہے ہیں، اور ایک عالم برزخ یعنی قبر کی زندگی، اور ایک عالم آخرت کی دنیا. یہ 4 دنیا ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عالم ارواح میں پیدا کیا تو اپنی معرفت کی ایک جھلک دکھائی، اور سارے انسانوں کو چوٹیوں کی شکل میں، یعنی بہت چھوٹی چھوٹی شکل میں عالم ارواح میں پیدا فرمایا. پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام سے جو اولاد تھی ان کو جیسے تاش کے پتے ایک دوسرے سے نکلتے ہیں، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک سے دوسرے تیسرے جو پیدا ہوں گے قیامت تک سب کو جمع کیا. اس جمع کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی دکھائی اور سوال کیا، اے روحو، اے انسانوں، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا، کیوں نہیں؟ ہاں ہاں، ضرور ضرور. یہ بلا کا ترجمہ ہے. یقیناً آپ ہمارے پروردگار ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی دکھائی اور اپنی معرفت کا بیج بو دیا.
انسان کے اندر، انسان کے دل میں. اب وہ عالم ارواح روحوں کا ذخیرہ ہے. اب وہاں سے روز روز لوگ آ رہے ہیں، اس دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں، اور بہت سے لوگ مر جا رہے ہیں اور مر کر کے عالم برزخ میں پہنچ جا رہے ہیں، اور آخرت ابھی شروع نہیں ہوئی ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک یہی سلسلہ چل رہا ہے کہ کوئی پیدا ہو رہا ہے اور کوئی مر رہا ہے. تو اللہ نے معرفت کی تجلی دکھائی تھی اور پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا ہاں، اس میں کیا شک کی بات ہے، آپ ہی رب ہیں. دنیا میں بھیج دیا اللہ نے. دنیا میں انسان کے اندر اللہ کے پہچاننے کی صلاحیت ہے، لیکن ماحول کی وجہ سے، معاشرے کی وجہ سے اور ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی وجہ سے انسان دب جاتا ہے اور معرفت کو قبول نہیں کرتا ہے. مثال کے طور پر حضرت نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرۃ، ہر بچہ ایک صلاحیت پر پیدا ہوتا ہے، ایک استعداد پر پیدا ہوتا ہے، قابلیت پر پیدا ہوتا ہے، اور وہ قابلیت اللہ تعالیٰ کی معرفت کے قبول کرنے کی صلاحیت ہے، قابلیت ہے، کیونکہ وہ عالم ارواح میں ایک جھلک دیکھ چکا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. ماں اور باپ اگر عیسائی ہے تو عیسائی بنا لیتے ہیں، اور یہودی ہے تو یہودی بنا لیتے ہیں، اور آگ پوجنے والے ہیں تو آگ پوجنے والا مجوسی بنا لیتے ہیں. یعنی انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور یہ فطرت کیا ہے؟ خاص قسم کی تراش. حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فطرت کا ترجمہ کرتے ہیں تراش. ایک خاص انداز میں ڈھال کر کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا ہے، اور قابلیت دی ہے کہ انسان جب بھی غور کرے گا اسے اللہ مل جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ اگر آدمی اپنے ماں باپ سے متاثر نہیں ہوتا ہے اور غور کرتا ہے تو اس کو ایمان کی توفیق ہو جاتی ہے، مسلمان ہو جاتا ہے. ہر آدمی اگر فطرت پہ غور کرے مسلمان ہو جائے گا. کہ اللہ نے ہمیں کس نے پیدا کیا، ہمارے ماں باپ کو کس نے پیدا کیا، یہ کائنات پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، خود ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ خالق ہے اور اللہ ہی تعالیٰ سب کچھ ہے. اللہ کو مان لے گا وہ، اور وہ کلمہ طیبہ پڑھ لے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، پڑھ لے گا. وہ معرفت کی ابتدائی جھلک ہے. اب انسان اس دنیا میں اگر کلمہ طیبہ پڑھ لیا تو اس کی معرفت بڑھ گئی. مسلمان گھر میں پیدا ہوا تو اس کو مفت میں کلمہ مل گیا. ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں مفت میں کلمہ نصیب ہو گیا، الحمدللہ. غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہوا لیکن فطرت پر غور کیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا، خوش نصیب ہو گیا. اور کلمہ پڑھتے ہی جو پہلی معرفت کی بوند ڈلی ہوئی تھی، بیج ڈلا ہوا تھا، اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. اب وہ بیج آنکڑا والا ہو جاتا ہے، بیج میں سے آنکڑا نکل آتا ہے، آنکھ نکل آتی. جیسے ہم گیہوں اور چنے کو رکھتے ہیں پانی میں تو اس میں سے آنکڑا نکل آتا ہے. تو اب یہ کلمہ طیبہ یہ آنکڑا ہے، نکل گیا. اب انسان کلمہ طیبہ کے تقاضے پر عمل کرتا ہے
اور نماز پڑھتا ہے اور روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نے حج فرض کیا ہے تو حج کرتا ہے اور صدقات دیتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرتا ہے، اب دھیرے دھیرے اس کی معرفت بڑھتی رہتی ہے. وہ جو آنکڑا نکلا تھا چنا میں جیسے نکلتا ہے اب وہ بڑھنے لگتا ہے، اب انسان پھولنے لگتا ہے، پھلنے لگتا ہے، اور وہ انسان کو معرفت اللہ تعالیٰ دیے رہتے ہیں. اب یہ بڑھتا رہتا ہے. اب یہاں پر رک جائیے، میں آپ کو سمجھاؤں کہ زیادہ لمبا نہیں کھینچوں گا، میں آپ کو سمجھاؤں کہ انسان جو زندگی گزارتا ہے اس کی زندگی کے 4 درجے ہیں. دھیان سے یاد رکھنا، انسان زندگی گزارتا ہے، انسان کی زندگی گزارنے کے کتنے درجے ہیں؟ 4 درجے ہیں. حیوانی زندگی، انسانی زندگی، ایمانی زندگی، عرفانی زندگی. زندگی جو گزارتا ہے انسان تو پہلے کیسی زندگی ہوتی ہے؟ حیوانی زندگی. میں چاروں زندگیوں کو سمجھاتا ہوں، آپ دنیا پہ نظر ڈالیے. کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو انسان ہونے کے باوجود جانوروں جیسے رہتے ہیں. افریقہ میں جا کر کے دیکھ لیجیے، بہت سا علاقہ ہے کہ وہ 2 شہوتوں پہ عمل کرتے ہیں، 2 لذتوں پہ عمل کرتے ہیں، لذت بطن اور لذت فرج. وہ پیٹ کی شہوت پہ عمل کرتے ہیں اور شرمگاہ کی شہوت پہ عمل کرتے ہیں. جانور بھی یہی کرتا ہے، جو ملا کھایا، جو ملا کھایا، اور اس کے بعد میل فیمیل سے ملاقات کیا. ایسے ہی بہت سے انسان حیوانی زندگی گزار رہے ہیں. کمانے کے لیے وہ ڈاکہ ڈالتے ہیں. جا کے افریقی قوموں کو دیکھیے، وہ کمانے کے لیے پوری ٹولی، پورا محلہ اکٹھا ہو کر کے ڈاکہ ڈالتا ہے. چلو فلاں جگہ ڈاکہ ڈالنا ہے، وہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، مال حاصل کرتے ہیں اور پھر کھاتے ہیں اور شراب پیتے ہیں. اور جب وہ مست ہو جاتے ہیں کھا کر کے، جب پیٹ بھر گیا تو اب زنا کرتے ہیں. پیٹ بھر گیا تو اب وہ زنا کرتے ہیں. اولئک کالانعام، یہ سب جانور جیسے، بل ہم اضل، جانور سے بھی گمراہ ہیں، جانور سے بھی بدتر ہیں. جیسے جانور کھائے گا اور ہگے گا، موتے گا اور میل فیمیل آپس میں ملیں گے، ویسے ہی یہ جانور ہیں کہ پیٹ کی لذت اور شہوت پوری کرتے ہیں، پھر شرمگاہ کی لذت اور شہوت پوری کرتے ہیں. یہ زندگی حیوانی زندگی. اس سے اٹھ کر کے کچھ لوگ انسانی زندگی گزارتے ہیں، یعنی ان کے اندر شرافت ہوتی ہے. وہ جانوروں کی طرح نہیں رہتے ہیں، وہ اچھے لباس پہنتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں، کما کر کے کھاتے ہیں، بغیر کمائے نہیں کھاتے ہیں. اور وہ شہوت پوری کرتے ہیں تو نکاح کر کے پوری کرتے ہیں، وہ زنا نہیں کرتے ہیں. انسانی زندگی گزارتے ہیں، مگر ایمان ابھی ملا نہیں ہے. بہت سے انسان، بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے وہ انسان ہیں، مسلمان نہیں ہیں. یہودی ہیں اور عیسائی ہیں اور مشرک ہیں اور مجوسی ہیں اور دوسرے تیسرے قسم کے ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے دہریہ ہیں. یہ سب انسانی زندگی گزارتے ہیں. کہتے ہیں ایک انسان دوسرے انسان کی مدد کرے گا، کرتے ہیں. سفر میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، ہاں دیتے ہیں. کوئی غریب ہے اس کی مدد کر دیتے ہیں. کسی کا سامان لوٹتے نہیں، اور جس سے ان کا رشتہ ہوا ہے اسی سے وہ ملاقات کرتے ہیں، کسی غیر سے نہیں ملتے ہیں. یہ انسانی زندگی گزار رہے ہیں. اور انسان جب انسانی زندگی سے اوپر اٹھتا ہے تو کلمے والی زندگی گزارتا ہے. یہ ہے ایمانی زندگی، اسلامی زندگی ہے. یہ
کہ انسان جب کلمہ پڑھ لیتا ہے تو کہتا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے صرف سجدہ کریں گے، کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں کریں گے۔ ایمانی زندگی گزارنے والا کہتا ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں گے، کسی اور سے نہیں مانگیں گے۔ ایمانی زندگی والا کہتا ہے کہ ہم کتاب اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، ہم دوسری تیسرے کتابوں کو نہیں مانتے ہیں، اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں۔ ایمانی زندگی گزارنے والا فرشتوں پر ایمان رکھتا ہے، ایمانی زندگی گزارنے والا آخرت پر ایمان رکھتا ہے کہ یہاں جو کرو گے اس کو بھرنا پڑے گا، نیکی کرو گے ثواب ملے گا اور گناہ کرو گے سزا ہوگی۔ ایمانی زندگی والا ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، ڈرتا ہے قبر کے عذاب سے، ڈرتا ہے میدان محشر کی پریشانی سے، اور ڈرتا ہے اللہ کے غصے سے، اور ڈرتا ہے نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملنے سے، اور ڈرتا ہے وہ جہنم کی آگ سے، ڈرتا ہے وہ پل صراط کے راستے سے، وہ ڈرتا ہے، اور اس ڈرنے کی وجہ سے وہ گناہوں سے بچتا ہے، اور وہ نیکیاں کرتا ہے، اور نیکیاں کر کر کے ترقی کی زندگی گزارنے لگتا ہے، اور اللہ کا ذکر کرے گا، وہ قرآن کی تلاوت کرے گا، وہ تسبیح پڑھے گا، وہ اور روزہ اور نماز کرے گا، وہ اور وہ اللہ کا دھیان دل میں لالا کر کے اپنے اندر روحانیت کو جمع کرتا رہتا ہے، روحانیت کو جمع کرتا رہتا ہے، اس کو اس معرفت میں اضافہ ہونے لگتا ہے، جو معرفت عہد الست میں ملی تھی، اسی معرفت میں اس کو اضافہ ہونے لگتا ہے، اور وہ ایماندار ایمانی زندگی گزارتے گزارتے جب آگے بڑھتا ہے تو اللہ کی معرفت اس کو حاصل ہو جاتی ہے اور وہ عرفانی زندگی میں پہنچ جاتا ہے۔ جب مومن بندہ ایمان لانے کے بعد، ایمانی زندگی گزارنے کے بعد ترقی کر کے معرفت والی زندگی گزارنے لگتا ہے، یہی زندگی اللہ کے ولیوں کی زندگی، بندہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے، اور یہ معرفت کی زندگی ہے، عرفانی زندگی جس کو میں نے کہا۔ تو کتنے درجے ہوئے انسانوں کے؟ 4 درجے ہوئے، حیوانی زندگی گزارنے والے انسان، اور انسانی زندگی گزارنے والے، اور ایمانی زندگی گزارنے والے، اور عرفانی زندگی گزارنے والے۔ عرفانی زندگی گزارنے والا روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور وہی عرفانی زندگی گزارنے والے بندے روئے زمین پر ایسے ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے اس زمین کو باقی رکھ رکھا ہے۔ انہی اولیاء اللہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو باقی رکھ رکھا ہے، اور اگر یہ اللہ کے ولی نہ ہو روئے زمین پر تو اللہ تعالیٰ کو اس کائنات کے باقی رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو پیدا کیا ہے صرف عبادت کے لیے، اور إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کی تشریح کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، إِلَّا لِيَعْرِفُونَ، تاکہ یہ بندے مجھے پہچانیں، تاکہ یہ بندے مجھے پہچانیں۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا تھا عالم ارواح میں، اور اپنی معرفت کے لیے بھیجا اس روئے زمین پر۔ جب انسان اللہ کو پہچان لیتا ہے، عرفانی زندگی گزارتا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو قبر کی زندگی دیتے ہیں وہ بھی عرفانی زندگی ہوتی ہے۔ اب یہاں یاد رکھیں ایک بات کو، اے بچے شرارت نہ کرو، یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت خداوندی جو عہد الست میں ملی تھی عالم ارواح میں، اور دنیا میں اس میں اضافہ ہوا، جیسے پیڑ بڑھتا ہے ویسے بڑھنے لگا، اس کے بعد اللہ کی معرفت بندے کو حاصل ہوئی، تو شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قبر میں بھی انسان کو اللہ کی معرفت بڑھتی رہتی، اللہ کا ولی قبر میں بھی اللہ کی معرفت پاتا رہتا ہے اور معرفت بڑھتی رہتی ہے۔ قبر کی زندگی جتنی طویل ہو رہی ہے اس کی معرفت اتنی بڑی ہو رہی ہے۔ جب یہ بندہ قبر سے اٹھے گا تو معرفت اور بڑھے گی۔ کیا ہے؟ قبر سے اٹھنے کے لیے قرآن پاک میں ہم نے آیت پڑھی تھی،
آج وہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں۔ جب وہ میدان محشر کی طرف جائے گا، ملک شام میں میدان محشر ہوگا، جب وہ قبر سے نکل کر کے جائے گا تو کہے گا کہ ہمیں معلوم تھا کہ میدان محشر میں ہمیں کھڑا ہونا ہے۔ میدان محشر میں بندہ کھڑا ہوگا اللہ کے سامنے تو اس کی معرفت اور بڑھے گی کہ میدان قیامت، یہ قیامت پر ہم ایمان رکھتے تھے، آج ہم نے آنکھ سے اسے دیکھ لیا، معرفت اس کی اور بڑھی۔ اس کے بعد میدان محشر کے بعد جو ایک اوور برج بنایا جائے گا، اوور برج جنت میں جانے کے لیے، اس اوور برج پہ جو لوگ بندے چڑھیں گے، یہ پل صراط ہے۔ پل صراط مسلمانوں کے لیے بہت کشادہ راستہ ہے، بہت بڑا راستہ ہے مسلمانوں کے لیے۔ کافروں کے لیے بہت خراب، بہت تنگ راستہ ہے، لیکن ہم علماء جب بیان کرتے ہیں تو پل صراط کے ایک ہی طرف کو بیان کرتے ہیں جو کافروں کے لیے مشکل راستہ ہے۔ ارے مسلمان کے لیے وہ شاہراہ عام ہے، کشادہ راستہ ہے، بہت بڑی سڑک ہے، اس پہ چلنے والا مسلمان بہت شاندار طریقے سے چلے گا، کوئی بجلی کی طرح چلا جائے گا، کوئی تیز سواری کی طرح چلا جائے گا، اور کوئی اس سے آہستہ، کوئی اس سے آہستہ چلے گا۔ تو مومن کے لیے وہ راستہ اوور برج ہوگا، تو کہے گا کہ اللہ یہی تو پل ہے، یہی تو پل صراط ہے جس پر ہمارا ایمان تھا، ایمان اور بڑھے گا، اس کی معرفت خداوندی اور بڑھے گی، اب وہ بندہ اور اونچا بندہ ہو گیا۔ جب جنت میں جائے گا اور جنت کی نعمتوں کو دیکھے گا، جنت کے بستر کو دیکھے گا، جنت کے محل کو دیکھے گا، جنت کے مشروب کو دیکھے گا، پینے کی چیزوں کو دیکھے گا، جنت میں کھانے کی چیزوں کو دیکھے گا، حور کو دیکھے گا، غلمان کو دیکھے گا، کہے گا واہ 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 واہ، یہ تو وہی نعمتیں ہیں جو نعمتیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہمیں بتا دی۔ اب معرفت میں اور اضافہ ہو گیا۔ جنت کو ہم نے دیکھا نہیں تھا مگر ہم ایمان رکھتے تھے، جنت کو ہم نے دیکھا نہیں تھا مگر اللہ سے ہم مانگتے تھے، بھیک مانگتے تھے جنت کی، آج ہم نے دیکھ لیا۔ اب دیکھنے کی وجہ سے اس کی معرفت اور بڑھے گی، اللہ کی پہچان اور بڑھے گی، اور بڑھے گی، اور اونچی ہو جائے گی۔ جیسے کہ چنے میں سے آکڑا نکلا تھا اور اس کے بعد وہ بڑا ہو گیا، بیج میں سے پودا نکلا تھا اور وہ بڑا ہو گیا۔ معرفت مکمل کب ہوگی؟ جب جنت میں اللہ تعالیٰ بندوں سے کہیں گے کہ اے بندے تم کو ساری نعمتیں مل گئی، کچھ اور چاہیے؟ بندہ کہے گا اللہ ساری نعمتیں ہمیں مل گئی ہیں، اب کون سی نعمت ہے؟ اب تو کوئی نعمت نہیں چاہیے۔ پھر اللہ رب العالمین بندے کو کہیں گے کہ ایک بڑی نعمت تمہیں ابھی نہیں ملی ہے، وہ ہے میرا دیدار، آؤ میرا دیدار کرو۔ تو جنتی جب اللہ کا دیدار کریں گے تو معرفت مکمل ہو جائے گی۔ جنتی جب اللہ کا دیدار کریں گے تو معرفت مکمل ہو جائے گی۔ اس کائنات کو اللہ نے اسی دیدار کے لیے پیدا کیا۔ اے اللہ کے بندو آؤ اور معرفت کو بڑھاؤ، اللہ کی پہچان کو بڑھاؤ، اپنی ایمان کو مضبوط کرو، اپنے اعمال کو مضبوط کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت مکمل ہمیں حاصل ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ ہمیں اپنی معرفت عطا فرما، اے اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط فرما، اے اللہ ہماری نسلوں کے ایمان کو مضبوط فرما، اے اللہ ہمیں مساجد سے قریب فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے بچوں کو مکاتب سے قریب فرما دیجیے، اے اللہ ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہمیں اپنی معرفت اور اپنی پہچان عطا فرما دیجیے، اے اللہ ہم ہر گناہ سے توبہ کر رہے ہیں، اے اللہ ہماری توبہ قبول کریے، اے اللہ ان گناہوں سے بھی توبہ کر رہے ہیں جن گناہوں کو ہم جانتے ہیں، ہم نے جان کر کیا ہے، اے اللہ ان گناہوں سے بھی توبہ کر رہے ہیں جن گناہوں کو ہم نے انجانے کر لیا ہے، اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دیجیے، اے اللہ ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف کر دیجیے، اے اللہ ہمارے پرکھوں کے، ہمارے رشتہ داروں کے گناہوں کو معاف کر دیجیے، اے اللہ ہمارے خاندان کے گناہوں کو معاف کر دیجیے، اے اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ پوری امت کے گناہوں کو آپ معاف فرما دیں گے، اے اللہ آپ کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی، آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اے اللہ
دنیا میں جتنے مردے قبر میں عذاب میں مبتلا ہیں، اے اللہ سب کے عذاب کو اٹھا لیجیے، اے اللہ سب کے عذاب کو اٹھا لیجیے، اے اللہ آپ سب کے عذاب کو اٹھا لیں گے، آپ کی قدرت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اے اللہ ہم سب کو وہ سارے خیر عطا فرمائیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگے ہیں، اور ان سارے شرور سے اور ان فتنوں سے بچائیے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ اے اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیے، اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا لیجیے، اے اللہ میدان محشر میں جانا آسان فرمائیے، اے اللہ میدان محشر کی شرمندگی سے بچائیے، اے اللہ نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملنے سے بچائیے، اے اللہ ہم سب کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں عطا فرمائیے، اے اللہ ہم سب کو کل صراط کی پریشانی سے بچائیے، اے اللہ ہم سب کو جنت نصیب فرمائیے، اے اللہ پوری امت کو جنت نصیب فرمائیے، اے اللہ ہر ایک کی مغفرت فرما دیجیے، اے اللہ جنت کی نعمتیں عطا فرما دیجیے، اے اللہ جب تک زندہ رکھیے ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے، اے اللہ عمر لمبی عطا فرمائیے، اطاعت کے ساتھ عطا فرمائیے، اے اللہ فرما برداری کے ساتھ عمر لمبی فرمائیے، اے اللہ جب ہمارا انتقال ہو تو اے اللہ ہماری زبان پر کلمہ طیبہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اے اللہ ہمیں معرفت عطا فرمائیے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات سے قبول فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔